پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کیوں کچھ لوگوں کی زندگی میں بار بار مصیبت آتی ہے؟ کیوں اللہ انہیں تکلیف، دکھوں اور انتظار میں رکھتا ہے؟ کیا یہ سزا ہے یا اللہ کا ایک خاص طریقہ اپنے بندے کو اور قریب لانے کا؟ دوستو، آج ہم سمجھیں گے وہ 5 طریقے جن سے اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ شاید ان میں سے کوئی آزمائش ابھی تمہاری زندگی میں چل رہی ہو۔ سب سے پہلی آزمائش جس سے اللہ انسان کو آزماتا ہے وہ ہے نفس اور تکلیفوں کے ذریعے۔ جب زندگی کا ہر راستہ بند لگتا ہے اور دل ٹوٹ جاتا ہے، تب اللہ دیکھتا ہے تم اس کی طرف رجوع کرتے ہو یا دنیا کی طرف۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 155، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تھوڑے سے خوف، بھوک، مال اور جانوں کی کمی سے۔ دوستو، ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اور کہا، یا رسول اللہ، اللہ ہمیں اتنی آزمائش کیوں دیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا اجر۔ درد کے اندر چھپی ہوتی ہے رحمت، اور ہر آنسو کے پیچھے ہوتا ہے اللہ کا پیار۔ دوسری آزمائش جس سے اللہ اپنے بندے کو پرکھتا ہے وہ ہے دولت، برکت اور کامیابی۔ کبھی اللہ تمہیں لے کر نہیں، دے کر آزماتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا امتحان تب ہوتا ہے جب تمہارے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن تمہارا دل اللہ سے جدا ہو جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جب اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے اور اسے عزت اور دولت دیتا ہے تو بندہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی، لیکن اصل امتحان یہ ہے، کیا تم اس دولت میں بھی شکر کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل دولت مال کی نہیں، دل کی ہوتی ہے۔ دوستو، تو یاد رکھو، شکر کرنا بھی عبادت ہے اور شکر بھول جانا سب سے بڑی آزمائش۔ تیسری آزمائش جس سے اللہ انسان کو آزماتا ہے وہ ہے لوگوں کے ذریعے۔ کبھی اللہ انہی لوگوں کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے جن سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، تمہاری دولت اور تمہارے بچے تمہارے لیے آزمائش ہے۔ ایک ماں رات بھر روتی رہی کیونکہ اس کا بیٹا اسے چھوڑ گیا، لیکن اسی رات اس نے دعا میں کہا، یا اللہ، میں تیرے لیے سب برداشت کرتی ہوں۔ کبھی اللہ لوگوں کو تمہاری زندگی سے اس لیے نکال دیتا ہے تاکہ تم ان سے نہیں، اس سے جڑ جاؤ۔ تو جب لوگ چھوڑ گئے، سمجھ لو اللہ تمہیں اپنے پاس بلا رہا ہے۔ جب سب کچھ چھن جائے، جب کوئی سمجھنے والا نہ ہو، تب سمجھ لو اللہ چاہتا ہے تم صرف اس سے بات کرو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْيُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْيُسْرِ يُسْرًا، یعنی مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہر آزمائش کے بعد آسانی لکھی گئی ہے۔ تم بس رکنا نہیں، تمہارا صبر، تمہاری دعا اور تمہارا یقین ایک دن تمہیں پھر سے اجالا دے گا۔ چوتھی آزمائش جس سے اللہ انسان کو پرکھتا ہے وہ ہے گناہ اور نفس کے لالچ کے ذریعے۔ کبھی آزمائش درد نہیں ہوتی بلکہ ایک خاموش امتحان ہوتی ہے۔ جب تمہیں گناہ کا موقع ملتا ہے اور تم کہتے ہو میرا رب دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی برائی کو صرف اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ ایک جوان تھا جسے گناہ کا موقع ملا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کہا، یا اللہ، مجھے بچا لے۔ اس کے دل سے نکلی دعا نے اس کا مقام اونچا کر دیا۔ یاد رکھو، نہ دیکھا گیا گناہ بھی لکھا جاتا ہے اور نہ کیا گیا گناہ معاف کیا جاتا ہے۔ دوستو، پانچویں اور سب سے مشکل آزمائش جسے اللہ اپنے بندے کو پرکھتا ہے وہ ہے صبر اور انتظار۔ جب دعاؤں کا جواب نہیں آتا، جب وقت رک جاتا ہے، تبھی یقین رکھو کہ اللہ نے تمہارا وقت لکھ رکھا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 153، نہ مع الصابرین، یعنی بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کمزور لوگوں کا نہیں، اللہ کے خاص بندوں کا صلہ ہے۔ آج تم رک جاؤ، کل اللہ تمہیں اٹھائے گا۔ ہر آزمائش کے پیچھے نئی صبح ہوتی ہے۔ اگر تم آج ٹوٹ رہے ہو،
समझ लो अल्लाह तुम्हें नया बनाने में लगा है। या अल्लाह, हमें हर आजमाइश में सब्र दे और अपनी रहमत से हमें कबूल फरमा। आजमाइश सज़ा नहीं, रहमत का पहला कदम है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आगे दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।